فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ تیری عزت کی قسم ہے کہ میں سب کے سب تیرے بندوں کو نا بہکا دوں گا، پھسلا دوں گا، گمراہ کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا جن شیطان ہے جو ہر وقت ہر بندے کے ساتھ ہے، اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو گناہ کی طرف لگائے۔ چوری کروائی، قتل کرایا، فلاں گناہ کروایا، شیطان کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک شیطان آ کے بولتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کرا دی، حدیث کے الفاظ ہیں، شیطان اس کو کہتا ہے ذرا میرے قریب آ، شابش دینے کے لیے قریب آ ذرا، اور پھر کہتا ہے نعم انت، سب سے اچھا بندہ تو ہے، لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اللہ جو تیرے بندے ہیں ان کی عبادات میں سے، ان کے معاملات میں سے میں اپنا مقرر کردہ حصہ وصول کر کے رہوں گا۔ سورج ہے، یہ شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں سے طلوع ہوتا ہے، اس کا یہی معنی ہے۔ خنزب نامی شیطان کی یہ ڈیوٹی ہے، اس نے نماز میں آ کے نماز میں وسوسے ڈالنے ہیں۔ ان وقتوں میں نماز پڑھنے سے گریز کرو، کیونکہ ان وقتوں میں عبادت کرنا در حقیقت وہ شیطان کی عبادت کرنا۔ یہ سبز باغ بڑے دکھاتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو ایک سبز باغ یہ بھی دکھاتا ہے جو مرضی کام کرتے رہو، اللہ بڑا غفور رحیم۔ جو میاں بیوی اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، اگر اللہ ان کو امید لگا دے تو اس بچے کو شیطان کبھی کوئی ضرر تو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کافر ہے یہ 7 آنتڑیوں سے کھاتا ہے، اور مومن اور مسلمان یہ ایک آنتڑی سے کھاتا ہے، اس کا بھی یہی معنی ہے۔ تو شیطان پھر اپنے چیلوں سے بولتا ہے کہ اس کے گھر میں ہمارے لیے کوئی کھانے کا بندوبست نہیں ہے، لا عشاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کو پڑھا کرتے تھے۔ رات سونے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ پڑھتے، اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنے جسم پہ مل لیتے تھے ہاتھوں کو۔ اور جب شیطان یہ سنتا ہے نا کہ اس نے اس کام کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر دی ہے، تو شیطان غم سے، پریشانی سے اتنا سوکھ جاتا ہے، اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک مکھی ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے بچاؤ کا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بہترین جو پناہ مانگنے کی دعا ہے وہ معوذتین ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقرر کردہ حصہ لے کے رہوں گا، اور میں ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو آرزوئیں دلاؤں گا اور ان سے جانوروں کے کانوں کو چرواؤں گا، یعنی شرک کراؤں گا، اور ان کو حکم کروں گا کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں۔ اور جس شخص نے بھی شیطان کو اپنا دوست بنایا، یقیناً وہ سری نقصان اور گھاٹے میں رہا۔ شیطان میرے بندوں کو وعدے دلاتا ہے اور ان کو آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان کے وعدے، لارے، تمنائیں سبز باغ، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت اور ابلیس کے مابین ایک مکالمہ ہوا۔ قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں میں، بہت سارے مقامات پہ اللہ نے اس کو بیان کیے ہے۔ جب اس نے سجدے سے انکار کیا
راندہ درگاہ ہوا تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی، انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے تاکہ میں تیرے کھرے اور کھوٹے بندوں میں فرق کر کے دکھاؤں۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اپنے جو پلان تھے، یا یوں بھی کہیے کہ اللہ کو چیلنج کیا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے کہ میں سب کے سب تیرے بندوں کو نا بہکا دوں گا، پھسلا دوں گا، گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے چند کھرے بندوں۔ دوسری بات اس نے کہی، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ہر جو خیر کا رستہ ہوگا نا، سیدھا رستہ ہوگا، بھلائی کا رستہ ہوگا، میں اس پہ بیٹھوں گا، دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے تیرے بندوں کو تیری راہ سے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تو اپنے اکثر بندوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ اس نے اللہ سے باتیں کہی۔ اللہ نے خاص انعام کیا اپنے بندوں کے ساتھ، شیطان کے ایک ایک وار اور حربے کے بارے میں بتا دیا کہ شیطان کی چالوں سے بچ کے رہنا ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، جب شیطان نے اللہ سے کہا نا اللہ تیرے بندوں کو تیری راہ سے گمراہ کروں گا، اللہ نے کہا تجھے اور جس نے تیری پیروی کی انجام میں نے اس کا دوزخ رکھے۔ شیطان اب جو ورغلاتا ہے، پھسلاتا ہے، کچھ باتیں پچھلے جمعے میں آپ کے گوش گزار کی تھی۔ ایک شیطان اکبر ہے، ابلیس ہے، اور کچھ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں، جنات میں سے بھی ہیں۔ ایک وہ بھی شیطان ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا جن شیطان ہے جو ہر وقت ہر بندے کے ساتھ ہے، اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو گناہ کی طرف لگائے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ بھی جن ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ موجود ہے، لیکن اسلم، وہ ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیے، اور خیر کے علاوہ اب وہ مجھے کوئی حکم نہیں کرتا۔ تو ہر انسان کے ساتھ یہ جو ہمارا نفس ہے یہ بھی تین طرح ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس امارہ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بندے کو گناہوں کا حکم کرتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پہ میرا رب رحم کر دے۔ نفس لوامہ کے گناہ کرنے کے بعد، شیطان کی پیروی کرنے کے بعد ملامت محسوس کرنا، یہ احساس ہونے لگ جائے کہ میں غلط ہوں، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور نفس مطمئنہ جو انسان کو جنت کی طرف لے کے جائے گا، جو آدمی کو اچھائی کا حکم کرتا ہے، نیکی کی طرف لگاتا ہے۔ تو ہر آدمی کے ساتھ جنات میں سے شیطان موجود ہے۔ اب ہمیں رستے بتائے ہیں کہ کس طرح سے وہ تمہیں بہکا سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ نے قرآن کریم میں شیطان کا یہ وار بتایا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ میں ان کے سامنے زیب و زینت جو دنیا کی ہے نا، یہ خوبصورت بنا کے پیش کروں گا۔ چیز غلط ہوگی، چیز گناہ کی ہوگی، لیکن اتنا مزین کر کے پیش کروں گا، تیرے رستے سے میں ان کو دور کر دوں گا۔ اور اللہ نے سورہ نمل میں ہدہد کے بارے میں بیان کیا ہے، جب ہدہد آیا اور آ کے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں عرض کی، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، میں نے ایک ایسی قوم کو پایا ہے جو اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کر رہی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اس عمل کو ان کے سامنے مزین بھی کر دیے۔ یعنی بندہ کام غلط کرے گا، لیکن شیطان اس کو باور کرائے گا کہ تجھ جیسا کوئی اچھا کام ہی نہیں کر رہا۔ پچھلے جمعے میں یہی عرض کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا اس درخت کا پھل نہیں کھانا،
اس نے مزین کر کے پیش کیا خوبصورتی انداز میں. اس نے کہا اگر کھا لوگے نا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. قاسمہما قسمیں اٹھانے لگا. تو ایک بات اللہ نے یہ کہی کہ شیطان آ کے خوبصورتی کے انداز میں مزین کر کے باتوں کو پیش کرتے ہیں. غزوہ بدر جب ہونے لگا، قریش مکہ کی دشمنی تھی بنو بکر کے ساتھ. شیطان بنو بکر کا جو سردار تھا، سراقہ بن مالک اس کا نام تھا، اس کی شکل بنا کے آیا اور کہنے لگا لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وانی جار لکم، آج میں بھی تمہارا ساتھی ہوں. یعنی قریش کو خطرہ تھا کہ ہم اگر مسلمانوں سے لڑائی کرنے جائیں گے تو بنو بکر قبیلہ جن سے ہماری دشمنی ہے یہ آ کے حملہ نہ کر دے. تو ابلیس نے سراقہ بن مالک کی شکل بنائی اور آ کے قریش سے کہا انی جار لکم، میں خود تمہارے آج ساتھ ہوں، لہذا پیچھے سے مت ڈرو. لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن تم ہی غالب رہو گے. تو شیطان کا ایک حربہ یہ ہے کہ یہ چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. اور دوسری بات اللہ نے یہ کہی یعدہم ویمنیہم، یہ وعدے بڑے کرتا ہے، یہ سبز باغ بڑے دکھاتا ہے. مفسرین نے اس آیت میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو ایک سبز باغ یہ بھی دکھاتا ہے جو مرضی کام کرتے رہو اللہ بڑا غفور الرحیم. سبز باغ یہ بھی دکھاتا ہے جیسے یہودیوں کو دکھایا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤ، یہودیوں نے کہا تھا ہم اللہ کی فیورٹ قوم ہیں. نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے، یہودیوں نے کہا. یہ مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں کو یہ بتاتا ہے تم جیسا کوئی نہیں. اور اللہ نے ان آیات کے بعد فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم بھی اچھی طرح سے یاد رکھو آخرت میں جو فیصلے ہیں نا، نہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی خواہشات کے مطابق ہوں گے نہ تمہاری خواہشات کے مطابق ہوں گے. اس دھوکے میں نہ رہنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، کوئی اچھائی کے کام نہ بھی کریں، کامل اتباع پیروی نہ کریں، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے معاف کر دینا. لیس بامانیکم، تمہاری مغفرت تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہوگی. ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی وشز اور خواہشات کے مطابق اللہ نے فیصلے کرنے ہیں. اللہ نے کرائیٹیریا کیا رکھا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے برائی کے کام کیے اس کو اس کا بدلہ ملے گا. من بطأ بہ عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ اعلان کر کے سنا کے چلے گئے جس کے عملوں نے اس کو پیچھے رکھ دیا لم یسرع بہ نسب، اس کا حسب و نسب خاندان جاہ و جلال اس کو آگے نہیں لے کے جائے گا، وہ اللہ کے سامنے اس کو سرخرو نہیں کرے گا. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ یعدہم ویمنیہم، یہ وعدے بڑے دلاتا ہے، یہ سبز باغ دکھاتا ہے. جب کوئی خیر کا کام کریں گے، برائی سے بچنا چاہیں گے، یہ ڈرائے گا بڑا، تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا، بچوں کے مستقبل کی فکر کرو. سود لینے کی بات ہوگی جی کاروبار اچھا کرو بعد میں توبہ کر لینا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ ہر وار استعمال کرتا ہے، نیکوکار کے سامنے نیکوکار بن کے آتا ہے اور جو بد آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے اپنا ہیلا بہانہ بدل کے آتا ہے. ان پہ اللہ کی خاص رحمت کرم نوازی ہوتی ہے. شیطان کا بس ان پہ نہیں چلتا کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، لہذا شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک وہ ہوتے ہیں جو پہلے ہی شیطان کے کیمپ کے ہوتے ہیں، شیطان کو ان کے لیے بھی محنت نہیں کرنی پڑتی کیونکہ یہ ہیں ہی شیطان کے بندے. اصل جو شیطان ساری محنتیں کرتا ہے نا وہ درمیانے قسم کے لوگ ہمارے جیسے. تو ایسا آدمی جو کبھی نیکی کی طرف، کبھی برائی کی طرف، کبھی خیر کی طرف، کبھی شر کی طرف، تو شیطان کو سب سے زیادہ اس کی تکلیف ہوتی ہے. لہذا شیطان سے جو بچاؤ کے
چند طریقے ہمیں دین نے بتائے ہیں، چند جو دعائیں بتائی ہیں۔ ایک تو میں نے پچھلے جمعے بھی گزارش کی تھی کہ پہلی بات تو یہ کہی کہ اگر آپ کامل دین کی پیروی میں نہیں آتے تو چند وظیفے، چند دعائیں پڑھنا وہ کوئی کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان بے حیائی اور بدی کے کاموں کا حکم کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر وہ کام جو بدی کا ہے، جو بے حیائی کا ہے، بے حیائی کرنا یا بے حیائی دیکھنا یا بے حیائی سننا، یہ سارے کے سارے اسی زمرے میں آتے ہیں۔ تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب بے حیائی کے کام ہوتے ہیں۔ ہر طرح کے بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری گزارش یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حکم دیا کہ اللہ کی یاد کے ساتھ جڑے رہو۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم شیطانوں میں سے اس کے ساتھی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی یاد، اللہ کو کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے رہنا، یہ ہمیں شیطان سے بچا سکتے ہیں۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا ایک مطلب یہ ہے ہم جو بھی کام کریں ہم اس کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، سواری پھسلی، صحابی جو ساتھ تھے انہوں نے لان تان کیا، برا بلا کہا سواری کو، شیطان کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو برا بلا کہہ کے اس کو خوش نہ کرو۔ جب شیطان سنتا ہے نا کہ اللہ کا بندہ یہ کہے کہ یہ کام شیطان نے مجھ سے کروایا ہے تو وہ اتنا خوشی سے پھول جاتا ہے جس طرح کوئی گھر اور کمرہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی سے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم بسم اللہ کہتے، اور جب شیطان یہ سنتا ہے نا کہ اس نے اس کام کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر دی ہے تو شیطان غم سے، پریشانی سے اتنا سوکھ جاتا ہے، اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک مکھی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا کہ اپنی روزانہ کے معمولات میں ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہو، ہر کام کے ابتدا میں بسم اللہ کہہ کے اس کام کو خالص کر لو کہ یہ کام محض ایک اللہ کے لیے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے یہ بھی ایک بات کی تھی لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اللہ جو تیرے بندے ہیں ان کی عبادات میں سے، ان کے معاملات میں سے میں اپنا مقرر کردہ حصہ وصول کر کے رہوں گا۔ یعنی نماز تیرے لیے ہوگی لیکن نماز میں سے میں اپنا حصہ وصول کر لوں گا۔ ہر کام میں شیطان آ کے انٹری لگاتا ہے، ہر کام میں۔ جیسے نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو پہلے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ویسے ہی نماز بھلا دی جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من ناسیا او ناما، جو آدمی نماز سے سویا رہے یا بھول جائے تو جو ہی اس کو یاد آئے وہ فوری نماز پڑھ لے، یہ بلاتا ہے نماز کو۔ اور اگر کوئی نماز میں آ جائے تو نماز میں آ کے اس کو پھر بھول جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو نماز میں رکعتوں کا بھول جانا ہے یہ بھی وہ شیطان جو خنزب نامی ہے، خنزب نامی شیطان کی یہ ڈیوٹی ہے، اس نے نماز میں آ کے نماز میں وسوسے ڈالنے ہیں۔ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، تاکہ اللہ کے اس بندے کو جو اللہ کو یاد کر رہا ہے اس میں سے کچھ حصہ یہ اپنی طرف لے کے جائے۔ اور یہ بھی آ کے یاد کراتا ہے اذکر کذا، بھولی ہوئی چیزیں یاد کراتا ہے، وہ چیز بھی یاد کرو تاکہ اس بندے کا خیال نماز سے ادھر ادھر ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی بیان کی، جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیطان سورج کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ جو بھی اس وقت پہ سجدہ کرے گا در حقیقت وہ شیطان کو سجدہ کر رہا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو سورج ہے یہ شیطان کے 2 سینگوں کے بیچ میں سے طلوع ہوتا ہے، اس کا یہی معنی ہے۔ تو 3 اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر منع کیا، سورج جب طلوع ہو رہا ہو اور سورج جب غروب ہو رہا ہو
اور سورج زوال کا وقت، یہ ظہر سے کچھ ٹائم پہلے نصف النہار کا جو وقت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع کے وقت، سورج غروب ہونے کے وقت جو نماز پڑھتا ہے یہ کفار کی نماز ہے. ان وقتوں میں نماز پڑھنے سے گریز کرو، کیونکہ ان وقتوں میں عبادت کرنا در حقیقت وہ شیطان کی عبادت کرنا. تو ہر کام کو محض بسم اللہ کہہ کے خالص کر لیں کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گھر میں آتا ہے اور بسم اللہ کہتا ہے، گھر میں آیا اس نے بسم اللہ کہا، صرف بسم اللہ کہنے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ جی اس گھر میں اب ہمارا داخلہ بند ہے. اور پھر جب کوئی کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، تو شیطان پھر اپنے چیلوں سے بولتا ہے کہ اس کے گھر میں ہمارے لیے کوئی کھانے کا بندوبست نہیں ہے، لا عشاء، ہمارے لیے کوئی کھانے کا بندوبست نہیں ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے دروازوں کو بند کر لیے کرو. اور ایک خاص حکم دیا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو دروازے بند کر لو اور اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں. یہ خاص حکم ہے، اور خاص کر حکم دیا کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں رکھو سورج غروب ہونے کے بعد کچھ ٹائم، اور پھر اس کے بعد کچھ دورانیے کے بعد اگر بچہ کسی کام سے باہر جانا بھی چاہے تو جا سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے دروازوں کو بسم اللہ کہہ کے بند کر لو، کیونکہ جو دروازہ بند ہو جائے پھر شیطان اس کو نہیں کھول سکتا. تو گھر کے اندر کہا کہ بسم اللہ کہہ کے داخل ہونا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی تم گھر میں آؤ تو جو دعا بتائی ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، اللہ تیرا نام لے کے، اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی گھر سے نکلیں گے. گویا کہ دعا پڑھنے والے نے اپنے آپ کو اللہ کے حصار میں دے دیا کہ اللہ مجھے ہر طرح کی شیطانی بندشوں سے بچا کے رکھنا. کھانے کا وقت ہوتا ہے تو کھانے کے دوران میں خاص کر کہا کہ جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جائے، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے لا عشاء، ہمارے لیے اس کھانے میں اب کوئی حصہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جس کھانے کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شامل ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو کافر ہے یہ 7 آنتڑیوں سے کھاتا ہے اور مومن اور مسلمان یہ 1 آنتڑی سے کھاتا ہے، اس کا بھی یہی معنی ہے. ایک مسلمان اور کافر کا کھانا 1 7 کی نسبت سے، مسلمان کتنا کھانا کھاتا ہے 7واں حصہ کافر کے، اس کا یہی معنی اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اللہ مسلمان کے کھانے میں بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے برکت عطا کر دیتے ہیں. عمر بن ابی سلمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا غلام سم اللہ، اے بچے جب بھی کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کے کھانا کھانا ہے. اور اس قدر اللہ کے نبی نے تاکید کی، کہا اگر تمہیں بھول گئے بسم اللہ پڑھنا، کھانا شروع کر دیے درمیان میں یاد آئے تو فوری پڑھ لو بسم اللہ اولہ و آخرہ. یہ محض کیا دعا ہے، اس کا یہی تصور ہے. شیطان نے جو اللہ سے کہا تھا نا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اللہ تیرے بندوں میں سے میں اپنا حصہ وصول کر کے رہوں گا، ضرور پکڑوں گا اپنا حصہ. حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچی آئی جس نے آ کے فوری طور پہ جو دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا تھا نا اپنا ہاتھ بڑھایا، آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور صحابی کہتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے اس بچی کو کوئی دھکا دے کے نا پیچھے سے اندر بھیج رہا ہے. نبی کریم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ایک اور آدمی آیا جس نے اس دسترخوان میں سے کچھ کھانا چاہا، نبی کریم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کو بھیجا تھا کہ یہ اس کھانے میں شامل ہو جائیں. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکی کا جو ہاتھ پکڑا ہے نا اس کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے.
معنی یہ ہے کہ اگر میں ان کو نہ روکتا تو شیطان بھی اس کھانے میں شامل ہو جاتا۔ آج ہمارے گھروں میں بے پناہ جو مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بچے کبھی پریشان ہیں، کبھی بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، تکلیفیں ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہر لمحے میں شیطان موجود ہوتا ہے، ہمارے کھانے میں شیطان موجود ہوتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی بچوں کو باقاعدہ طور پہ یہ سبق سکھایا، ان کو یاد کرایا کہ بیٹا کھانے سے پہلے بسم اللہ کو پڑھنا ہوتا ہے؟ اور دوسرا حکم یہ دیا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، جب بھی کھانا کھانا ہے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، جب بھی کھانا کھانا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، آج ہمارے لیے ایک سٹیٹس بن گیا ہے، جتنا کو بڑا آدمی ہو جاتا ہے، ویسے تو اللہ کی نظر میں تو بڑا کون ہے یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، میں دنیاوی بات کر رہا ہوں۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے اداکار، کرکٹر، وزیر، مشیر، یہ ایک سٹیٹس بن گیا ہے، وہ الٹے ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ اور ہمیں کہا جب بھی کھانا ہے وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس آدمی نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہے۔ تو بائیں ہاتھ سے کون کھاتا پیتا ہے؟ انگریزوں کی، مغربی لوگوں کی ایک پوری تہذیب ہے اور وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں، مگر ہمارے دین نے حکم دے دیا کھانا ہی دائیں ہاتھ سے ہے۔ اگر کوئی عذر پیش آ جائے نہیں کھا سکتے، ہاتھ کو تکلیف ہے، وہ الگ بات ہے، تو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بائیں ہاتھ میں کھانے میں حرج بھی کیا ہے؟ اس سے بڑا حرج کیا ہے کہ نبی کریم کی بات کے ہوتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے رکھنا، یہ بہت بڑا حرج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھا پی رہا تھا، آپ نے اس سے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں تو طاقت نہیں رکھتا، تکبر کی وجہ سے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے تکبر کرتے ہوئے کہا جی میں تو بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا، میرے اندر ہمت نہیں ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤں۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ کرے تیرے دائیں ہاتھ میں طاقت نہ ہی رہے۔ صحابی کہتے ہیں قیامت تک، یعنی اس کی موت تک، اس کا ہاتھ دوبارہ کام کرنا ہی چھوڑ گئے۔ تو اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو جب وہ بائیں ہاتھ سے، ان کو تو نہیں پتا بچپنے میں جب وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں، ہم لاڈ پیار میں بچہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ کہہ کے تعریف کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا یہ عمل درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ سے، یہ ابھی چھوٹے بچے تھے، آپ نے فوری ان سے کہا کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان ہمارے ان کھانوں میں شامل ہو جاتا ہے جو ہم بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں۔ اگر ہم حدیثوں کو دیکھیں، قرآن کی آیات کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے ہر لمحے لمحے شیطان ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہا جب میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی نے ایک دعا ہمیں بتائی کہ جب بھی کوئی میاں بیوی تعلق قائم کرنے لگیں تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ ہم دونوں کو شیطان کے شر سے بچا کے رکھنا، اور اللہ اگر اس تعلق کے بعد اللہ تو نے اولاد لکھ دی ہے مقدر میں، تو اللہ اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچا کے رکھنا۔ نبی کریم نے فرمایا جو میاں بیوی اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، اگر اللہ ان کو امید لگا دے تو اس بچے کو شیطان کبھی کوئی ضرر تو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو گویا ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے، اور کوئی بھی کام جب شیطانی وسوسہ آئے تو فوری طور پہ ایک دعا وہ ذہن میں رکھیں، شیطان کو بھگانے کی بہترین دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی اللہ کی طرف آتے ہیں شیطان بندے کو دور کرتا ہے، کیا کرو گے یہ کام کر کے؟ اسی لیے قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے خاص حکم دیا
شیطان تمہیں اللہ کی یاد سے دور نہ کر دے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگو نا تو پہلے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسی لیے پڑھی جاتی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب بھی کوئی سینوں میں وسوسہ آئے تو فوری طور پہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ بندوں میں لڑائی ڈالنا، فتنہ ڈال دینا۔ جتنا بڑا فتنہ ہوگا نا، جتنا بڑا فتنہ ہوگا شیطان اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کا جو عرش ہے نا یہ پانی کے اوپر ہے۔ یہ روزانہ ڈیوٹیاں لگا کے اپنے شاگردوں اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے۔ شام کو اس کے جو چیلے ہیں نا وہ آ کے روزانہ شیطان کو رپورٹ دیتے ہیں کہ آج میں نے یہ بھی گناہ کرایا ہے، یہ بھی گناہ کرایا ہے۔ تو شیطان ان سے کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، یعنی لوگ اپنی رپورٹ دیتے ہیں چوری کروائی، قتل کرایا، فلاں گناہ کروایا، شیطان کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک شیطان آ کے بولتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کرا دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، شیطان اس کو کہتا ہے ذرا میرے قریب آ، شابش دینے کے لیے قریب آ ذرا، اور پھر کہتا ہے نعم انت، سب سے اچھا بندہ تو ہے۔ ہر وہ عمل جس میں مسلمانوں میں لڑائی ہو رہی ہو، فتنہ پڑ رہا ہو، وہ شیطان اکبر ہو یا انسانی شیطان ہو، ان کا ہمیشہ ایک کام ہوتا ہے اس لڑائی کو زیادہ سخت سے سخت کرنا، ان میں دشمنی پڑ جائے، قطع تعلق ہی ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی گئے تھے تو انہوں نے یہی بات کہی تھی، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اللہ نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا کام کیا جب مجھے جیل سے نکال دیا۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور تمہیں اللہ نے تمہارے علاقے سے صحراؤں سے لا کے میرے پاس آباد کر دیا۔ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اس بات کے بعد کہ جو شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں دشمنی ڈال دی تھی، اسی لیے ہمیں حکم دیا لڑائی کے موقع پہ کیا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دو آدمی لڑ رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی غصے کی وجہ سے اس کا جو چہرہ تھا وہ سرخ ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایسی دعا جانتا ہوں کہ اگر یہ آدمی غصے میں اس دعا کو پڑھ لے تو اس کا غصہ چلا جائے۔ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان، یہ اعوذ باللہ من الشیطان اگر پڑھ لے، یعنی اس حدیث میں اعوذ باللہ من الشیطان کے الفاظ ہیں، تو پورا بھی اگر کوئی پڑھ لے، اس تعوذ کو اگر کوئی مانگ لیتا ہے اس کا غصہ چلا جائے گا۔ میں نے سعودیہ میں دیکھا جب بھی لڑائی ہو نا تو فوری طور پہ کوئی تیسرا آدمی آ کے کہہ دینا اللہم صلی علی محمد، فوری اپنی بات کو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھو، صلی علی محمد، یا وہ اونچی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی بات کو بیچ میں لے آئے کہ اپنے غصے کو ترک کرو۔ تو جب بھی غصہ آئے تو لا الہ الا اللہ کہنا، اللہم صلی علی محمد یعنی اللہ کو یاد کر لینا، یا اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، یہ اس لڑائی اور فتنے سے انسان کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، ہر لمحہ ہمیں شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کے لیے ایک تو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کثرت سے پڑھیں، اور دوسری بات کہی جو معوذات ہیں آخری تینوں قل، ان کو ہمیشہ تکرار کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کو پڑھا کرتے تھے۔ رات سونے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ پڑھتے آخری تینوں قل، اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنے جسم پہ مل لیتے تھے ہاتھوں کو جہاں تک ہاتھ پہنچتے۔ یہ شیطان سے بچاؤ کا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بہترین جو پناہ مانگنے کی دعا ہے وہ معوذتین ہیں، آخری دونوں قل۔ تو یہ وظیفے، یہ دعائیں اور یہ کلام اللہ کا پڑھنا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا جو عملی زندگی ہماری ہے، اگر وہ یو ٹرن لے کے ہم شیطان سے ہاتھ نہیں چھڑاتے اور عملی زندگی میں سارے معاملات اگر ہمارے خرابی کی طرف جا رہے ہیں، تو ہر وہ کام جو رحمان کی
اطاعت سے ہمیں دور کرے وہ شیطان کی پیروی ہے۔ محض وظیفے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے، ہر طرح کے اس کے فتنے اور وار سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنا، تعوذ پڑھنا، کوئی بھی کام ہو اس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ اعمال ہمیں شیطان کے شر سے بچا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔